اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صدق اللہ العظیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. سورۃ الصاد کی یہ 23 آیتیں ہیں جن کی ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. آیت نمبر 65 سے سلسلہ شروع ہوا اور آیت نمبر 88 پر جو اس سورت کی آخری آیت ہے یہ سلسلہ ختم ہوا. اس طرح سے سورۃ الصاد کا اختتام بھی ہوا اور اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں جو سورۃ الصاد میں اہم مضامین آ چکے ہیں ان کا لب لباب بھی بیان فرما دیا. ان کا خلاصہ ہے، ان کا ایک عطر کشید ہے جس کو ان آخری آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے نمایاں فرمایا. کیونکہ میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ صاد میں اللہ تعالیٰ نے دین حق کی جو مخالفت ہے اس کا سبب بیان فرمایا. یہ بات بھی میں نے عرض کی تھی کہ سچائی کی مخالفت، حق کی مخالفت، اس کے کچھ اسباب ہوتے ہیں. مثلا نادانی و جہالت ایک سبب ہے. انسان واقف ہی نہیں ہے لہذا وہ سچائی کا انکار کرنے لگتا ہے. مثلا غرور و تکبر، انسان اپنے آپ کو ماننے سے بڑا سمجھتا ہے کہ میں یہ بات مان لوں گا تو چھوٹا پڑ جاؤں گا، لہذا انکار کرتا ہے. انہی میں ایک سبب ہے خواہشات کی پیروی، شہوات، کہ میں مانوں گا تو بہت ساری چیزوں کو چھوڑ دوں گا. آج آپ دنیا میں بکھرے ہوئے انسانوں کو جو دیکھ رہے ہیں اور بہت سی سچائی کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ بات اچھی ہے، یہ بات حق ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس بات کو ہم مان لیں گے تو بہت سی خواہشات سے ہاتھ دھونا پڑے گا.
اختیار نہیں کرتے، تسلیم تو کر رہے ہیں، اختیار نہیں کرتے۔ اور سچائی کی مخالفتوں کے اسباب میں سے ایک اہم سبب جو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وہ انسان کا ضدی پن، جس کو ہم انانیت سے تعبیر کرتے ہیں، میں پن، میرا سمجھا ہوا ہے، میرا کلچر ہے، میرا کہا ہوا ہے، میں نے یہ بات کہی اس کو مانا جائے، میں اپنی بات سے کیوں وڈرا ہو جاؤں۔ یہ میں پن انسان کے لیے بڑا جان لیوا ہوتا ہے، ہلاکت خیز ہوتا ہے، اور اس میپن نے کس کو کہاں پہنچا دیا، اس کا بہت ہی پیارا اور بہترین اشارہ آخری آیتوں میں آ رہا ہے جس کی آج تلاوت کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ بل الذین کفروا فی عزۃ و شقاق، اہل کفر جو کفر میں پڑے ہوئے ہیں، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ قرآن مجید ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کلام کو سمجھ رہے ہیں، اس کے حسن کو وہ پرکھ رہے ہیں، اس کی تاثیر وہ دیکھ رہے ہیں، لیکن بل الذین کفروا فی عزۃ و شقاق، وہ مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں ضدی پن کی وجہ سے، میں پن کی وجہ سے۔ انانیت ہے جس انانیت نے ان کو ہلاک کیا، اور جنہوں نے اس میپن سے، انانیت سے، ضدی پن سے توبہ کی، ان کے درجات بلند ہوئے۔ آپ جانتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ہو گئے۔ فرمایا دیکھو اس انانیت کو، میپن کو، اس اپنے نفس کے غرور کو، جس کو عربی میں اعجاب کہتے ہیں، عجب بھی کہتے ہیں اردو میں بھی، اس سے انبیاء علیہ السلام اپنے آپ کو کتنا دور رکھتے تھے، اس سے انبیاء علیہ السلام کس قدر کراہیت محسوس کرتے کہ ان کو جہاں یہ محسوس ہوتا کہ میں غلط چیز پر ضد کر رہا ہوں، اگرچہ کہ وہ حقیقت میں نہ کر رہے ہوں، لیکن انہوں نے محسوس کیا کہ میں ضد کر رہا ہوں، غلط بات پر جا رہا ہوں، تو وہ توبہ کرتے تھے، روتے تھے، گڑ گڑاتے تھے، سجدوں میں گر جاتے تھے، استغفار کرتے تھے۔ یہ نبیوں اور رسولوں کا مقام، اور عام بندوں کا عالم یہ ہے کہ خود اپنی کوئی حقیقت نہیں ہے، لیکن اپنی بات پہ اڑے ہوئے ہیں، اپنی ضد پہ اڑے ہوئے ہیں، ہر دھرمی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ ذرا غور کرو، داؤد کو حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، کتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے مملکت دی، اور مملکت کیا، یہ تو ایک عارضی شے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ دینی فضیلت دی، وہ روحانی مقام دیا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں، لیکن ایک موقع پر حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ محسوس ہوا کہ میں غلط کر رہا ہوں، بس اتنا محسوس کرنا تھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام سجدے میں گر پڑے، رویا، گڑ گڑایا، توبہ کی، اور اللہ کا تقرب بڑھتا چلا گیا، درجات بلند ہوتے چلے گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی شخصیت کو نعوذ باللہ نقصان نہیں پہنچا، بلکہ ان کے جو روحانی درجات تھے اس میں اضافہ ہی ہوتا چلا گیا۔ پھر آپ کے فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام جانشین ہوئے، اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تقوی عنایت فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حکومت عنایت فرمائی، اور بالآخر اللہ تعالیٰ نے اپنا رسول بھی منتخب کیا، وہ اللہ کے رسول ہے، وہ نبی ہے۔ اور وہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک معاملے میں یہ محسوس کیا کہ میں غلط جا رہا ہوں، غلطی نہیں کی، صرف محسوس کیا۔ واقعہ تفصیل کے ساتھ گزر چکا ہے کہ زبردست قسم کے عمدہ 1000 کی تعداد بھی آئی ہے، اس سے زائد بھی تعداد آئی ہے، جو بھی فیگر رہا ہو، بڑی مقدار میں اعلیٰ درجے کے، اعلیٰ نسل کے گھوڑے آپ کی خدمت میں پیش ہوئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ تصور کیا کہ میرے خزانے میں اضافہ ہوا، اور کہا کہ جاؤ ان کو استبل میں جمع کر دو۔ بس جیسے ہی وہ استبل لے جائے گئے، حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ احساس ہوا کہ مجھے یہ نہیں سوچنا چاہیے تھا کہ میری دولت میں اضافہ ہوا، ایسا ہرگز نہیں سوچنا چاہیے تھا، بلکہ ان کو تو یہ سمجھنا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ کی دین کی خدمت کے لیے وقف ہے،
فرمایا فقال انی احببت حب الخیر، الخیر مال و دولت کے لیے عربی میں کثیر الاستعمال ہے، میں نے وضاحت کر دی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انہ لحب الخیر لشدید، انسان مال و دولت کی بڑی شدید محبت رکھتا ہے۔ وہاں پہ خیر کا ترجمہ تمام مفسرین نے بالاتفاق مال و دولت سے کیا، تو یہاں بھی اگر ہم یہ ترجمہ کر لیں انی احببت حب الخیری، ان کو تو بس میں ایک دولت سمجھا تھا، ان گھوڑوں کو میں نے اپنی دولت میں اضافہ سمجھا تھا، اور عن ذکر ربی، جس کی وجہ سے پروردگار کے شکر اور اس کی نعمتوں کے اعتراف میں دیر ہو گئی، ایک پردہ حائل ہو گیا، ایک حجاب پڑ گیا۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی نیت کی تصحیح کر رہے ہیں، توبہ کر رہے ہیں، اللہ سے رجوع کر رہے ہیں اور ان کو لوٹا رہے ہیں، اور ان کی گردنوں پر، ان کی پنڈلیوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہہ رہے ہیں بس یہ اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے، اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی خدمت کے لیے ان کو میرے پاس بھیجا ہے۔ یہ ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کا مقام، کہ وہ جب یہ محسوس کر لیتے کہ میں تھوڑا سا غلط جا رہا ہوں، تو کبھی وہ یہ نہیں سوچتے کہ میں رسول ہوں، میرا فیصلہ، میں بادشاہ ہوں، شہنشاہ ہوں، میرے فیصلے کو کون چیلنج کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ فوراً اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا کرتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے تیسرا واقعہ حضرت ایوب علیہ السلام کا بیان کیا کہ حضرت ایوب علیہ السلام سارے امتحانوں میں کامیاب ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور آخری آزمائش ہے کہ جسم زخموں سے چھنی ہوا جا رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے معترف، اور اس میں حضرت ایوب علیہ السلام نے ایک ایسی بات کہہ دی تھی، وہ بات جو میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا ہوں کہ شان نبوت کے منافی تھی، بس اتنا ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ احسن نہیں تھی، اولا نہیں تھی، افضل نہیں تھی، کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے بغیر تحقیق یہ کہہ دیا تھا کہ میں جب صحت مند ہو جاؤں گا تو اپنی اہلیہ کو 100 کوڑے ماروں گا، ایک خاص وجہ سے، اس کی میں وضاحت کر چکا ہوں۔ حضرت ایوب علیہ السلام صحت مند ہوتے ہیں تو ضد نہیں کرتے، وہی اعتراف، وہی اللہ تعالیٰ کے دربار میں سجدہ ریزی، وہی اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی حضرت ایوب علیہ السلام کے لیے راستے کھولے، اور یہ ارشاد فرمایا کہ 100 تیلیاں لے کر ایک مرتبہ ان کے جسم سے لگا دو، تمہاری قسم بھی پوری ہو جائے گی، اور جھوٹے قسم توڑنے والے بھی نہیں قرار پاؤ گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا حکم پورا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اور 3 رسولوں کا، نبیوں کا نام خاص طور پر اور ان کے واقعات کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا، چاہے حضرت داؤد علیہ السلام ہو، حضرت سلیمان علیہ السلام ہو، یا آخر میں حضرت ایوب علیہ السلام ہو، ان کو بڑی دولت، مملکت، بڑی اللہ تعالیٰ نے شان عنایت فرمائی تھی، اس کے باوجود ان کی بندگی، اس کے باوجود ان کی عبدیت، اور پھر اللہ تعالیٰ نے تتمہ کرتے ہوئے کہا وَاذْكُرْ عِبَادَنَا ابراہیم، اخیر میں یاد رکھو ابراہیم کو بھی، اسحاق کو بھی، یعقوب کو بھی، اور اسماعیل کو، یسع کو، ذوالکفل کو، کیونکہ فرمایا اِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَ الدَّارِ، ہم نے ان کو چن رکھا تھا آخرت کے کام کے لیے، آخرت کے مشن کے لیے۔ یہ بہت بڑا سلیکشن ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ آخرت کے کاز کے لیے، آخرت کے مقصد کے لیے پروردگار عالم بندوں کو چن لے۔ اس کو آپ ذہن میں رکھیے، کیونکہ آگے چل کر اللہ تعالیٰ کچھ اور حقیقت بیان فرما رہا ہے جس کو سمجھنا ہمارے لیے ازحد ضروری ہے۔ ارشاد فرمایا کہ یہ آخرت کے لیے جو بندوں کا انتخاب ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے وہ مالا مال ہوتے ہیں، اور جو آخرت سے پہلو تہی کرتے ہوئے، آخرت کی حقیقت کا انکار کرتے ہوئے مرتے ہیں تو ان کے لیے ارشاد فرمایا بس جہنم، جہنم کی آگے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا یہاں سے جو آج آیت تلاوت کی گئی کہ قل انما انا منذر، اے نبی آپ یہ کہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر نازل فرمایا، اور اس کلام میں آخرت کی یاد دلائی گئی ہے یا آخرت کی یاد دہانی کی گئی ہے،
لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ میں تمہارے کن پٹی پر گن رکھ کے تم کو مسلمان کر دوں. نہیں. قل انما انا منذر، اے نبی آپ یہ کہہ دیجئے بے شک میں آگاہ کرنے والا ہوں. میں بار بار یہ وضاحت کر چکا ہوں کہ منذر کا جو لفظ ہے قرآنی لفظ، اس کے معنی عام طور پر ذرا سرسری طور پر سمجھے جاتے ہیں. اس کا مفہوم وہ ڈرانے والے سے کچھ زیادہ ہے. عام طور پر ہم کہتے ہیں قل انما انا منذر، اے نبی آپ یہ کہہ دیجئے میں ڈرانے والا ہوں. میں عرض کرتا رہتا ہوں ڈرانے کا لفظ بالکل الگ ہے، انذار کا لفظ الگ ہے. نذیر، انذار، منذر یہ ایک ہی روٹ ورڈ سے نکلنے والے الگ الگ لفظ ہیں، اور ان کا مفہوم جو ہوتا ہے عربی کے اعتبار سے، جس کے لیے ہمارے اردو لٹریچر میں کوئی سنگل ورڈ نہیں ہے، ایک لفظ نہیں ہے جس سے ہم ترجمہ کر جائیں. اس کا مفہوم ہوتا ہے ازراہ شفقت و محبت. شفقت کی وجہ سے، خلوص کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے لوگوں کو برے انجام سے آگاہ کرنا. تو کہاں لفظ ڈرانا، ذرا سوچیے آپ، ذرا خشک سا لفظ ہے یہ، سیدھا سادہ ڈرانا. اور کہاں یہ انذار کا مفہوم کہ محبت کی بنیادوں پر خلوص کے ساتھ آگاہ کرنا کہ دیکھو اگر یہ کام کرو گے برا انجام ہوگا. جیسے کہ ایک شفیق باپ ہوتا ہے اپنے بچوں کو سمجھاتا ہے، ایک مخلص استاذ ہوتا ہے اپنے شاگردوں کو سمجھاتا ہے کہ اگر غلط روش پر جاؤ گے تو ناکام ہو جاؤ گے. یہ ہے انذار کی کیفیت، اور یہ سارے نبیوں کی صفت ہے، سارے رسولوں کی صفت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی نمایاں صفت کہ بڑی محبت کے ساتھ، بڑے خلوص کے ساتھ، بڑی خیرخواہی کے ساتھ اور بڑی شفقت کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھایا کرتے تھے. محبت کی بنیادوں پر طرف بھی ظاہر کرتے تھے، رو بھی دیتے تھے، اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہاتھ پھیلا کر ہدایت کی دعائیں بھی مانگتے. عجیب و غریب محبت تھی انسانیت سے، عجیب و غریب شفقت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لب و لہجے میں، انداز میں. خدمت کر کر کے اللہ کے رسول سمجھایا کرتے تھے، خدمت کر کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھایا کرتے تھے. اور آپ سوچئے وہ اللہ کے رسول تھے، اور تبلیغ کر دینا، بات پہنچا دینا آپ کے لیے کافی تھا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کئی بار یہ کہا کہ لست علیہم بمسیطر، آپ کی ذمہ داری یہ نہیں ہے گردن پکڑ کر ان کو اسلام میں داخل کریں، آپ داروغہ بنا کر نہیں بھیجے گئے، بلکہ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ تبلیغ کر دیں. وما علینا الا البلاغ، تبلیغ آپ کی ذمہ داری ہے. لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلوب بدل کر سمجھایا کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت کے ساتھ، خدمت کے ساتھ سمجھایا کرتے تھے. اس کو فرمایا پر انما انا منذر، اے نبی آپ یہ کہیے میرا کام ہے آگاہ کرنا. نذیر بنا کر، انذار کرنے والا بنا کر اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے. اور جو سب سے پہلی بنیاد ہے میری دعوت کی، اور جس بات کی سب سے زیادہ مجھے تاکید کی گئی میں تم کو پہنچا دوں، وما من الہ الا اللہ الواحد القہار، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں. توحید سے میری بات شروع ہوگی. سب سے پہلے میں تم کو اللہ تعالیٰ سے جوڑ دوں گا، اس کے بعد تمہاری سوسائٹی کی اصلاح ہوگی، معاشرے کی اصلاح ہوگی. وما من الہ، اور نہیں ہے کوئی بھی معبود الا اللہ، سوائے اللہ تعالیٰ کے، الواحد، اور تاکید کر دی گئی جو تنہا ہے، صرف ایک ہے، القہار، اور جو قابو رکھنے والا ہے. قہار کا جو ترجمہ ہوتا ہے وہ یہ کہ مجرم کو سزا دینے پر کنٹرول رکھنے والا. مجرم کو سزا دینے پر اگر قابو نہیں ہے تو لازمی بات ہے صحیح معنوں میں اقتدار نہیں چل سکتا. مقتدر اعلیٰ کی شان یہ ہونی چاہیے کہ بڑا سے بڑا مجرم ہو اس کو وہ سزا دینے پر قدرت رکھے. یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کو نمایاں فرمایا کہ یاد رکھو، نعوذ باللہ، عیسائیوں کی طرح تمہارے عقیدے میں یہ بات نہ آ جانی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بس کمزور پڑ گیا. نعوذ باللہ، ہرگز نہیں. ان بطش ربک لشدید، پروردگار جب سزا دینے پر آتا ہے یاد رکھو ہے وہ رحمان،
وہ ارحم الراحمین ہے، رؤوف رحیم ہے، بہت نرمی فرماتا ہے، معاف فرماتا ہے. لیکن جب وہ ارادہ فرما لیتا ہے پکڑ کرنے کا، سزا دینے کا، تو پھر فرمایا وَلَا تَحِينَ مَنَاص، پھر کوئی بھاگ نہیں پاتا، پھر سب کو گھیر لیتا ہے، پھر ختم کر دیتا ہے. پھر کیا ابلیس، کیا فرعون، پھر کیا ابو جہل، سب کے سب اس کے آگے انتہائی مجبور ہو جاتے ہیں. فرمایا وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، قابو والا، کنٹرول والا، سزا نافذ کرنے پر قدرت رکھنے والا پروردگار، وہ پروردگار رب السماوات والارض، جو آسمانوں کا بھی رب ہے اور زمین کا بھی رب ہے، وما بینہما، اور ان کے درمیان جتنی چیزیں ہیں سب کا وہ رب ہے. کہ وہی پیدا کرنے والا، وہی ضروریات کو مہیا کرنے والا، وہی موت و حیات دینے والا. رب میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں. ربوبیت کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ نہ صرف وہ مالک و خالق ہو بلکہ ضروریات بھی مہیا کرے. کیونکہ بہت ممکن ہے انسان کو یہ غلط فہمی ہو کہ پروڈکٹ تو اللہ تعالیٰ کا ہے لیکن بعد میں وہ چھوڑ دیا، اپنے سے وہ جی رہے ہیں. ہرگز نہیں. ارشاد فرمایا سب کی ضروریات کی تکمیل کرنے والا وہ رب ہے. اور فرمایا العزیز، بہت عزت والا ہے، ایسا عزت والا ہے کہ اس کے مقام پر کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا. الغفار، بہت بخشنے والا، معاف فرمانے والا ہے. کہ قربان جائیے، اللہ تعالیٰ نے بندوں کو صرف اتنا کہہ کے نہیں چھوڑ دیا وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، وہ سزاؤں کے دینے پر قادر پروردگار ہے. نہیں کہا آگے بڑھو العزیز الغفار، وہ عزت اور قابو رکھنے والا اور خوب بخشنے والا ہے. تم کو مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی یہ دونوں صفتیں ہیں، اور یہ دونوں صفتوں کا جب صحیح کمبینیشن ہوتا ہے تو پھر عقیدہ اسلام وجود میں آتا ہے. نہ عیسائیت کی طرح وہ کمزور سا معبود ہے، معاف کرنا ہی اس کی صفت ہے، اور نہ یہودیوں کی طرح وہ سخت گیر قسم کا خدا ہے، صرف سزا دینا اس کا کام ہے. نعوذ باللہ. ارشاد فرمایا نہیں، وہ ارحم الراحمین بھی ہے، گناہوں کو پردہ ڈالنے والا بھی ہے، معاف کرنے والا بھی ہے، کرم فرما بھی ہے، ہاں طاقتور بھی ہے، مجرموں کو سزا دینے پر قادر بھی ہے. یہ ساری چیزیں جو اسماء حسنی جن کا سمجھنا میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ قرآن فہمی کے لیے بھی بہت ضروری ہے. یہ وہ اسماء حسنی ہیں جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی معرفت پیدا ہوتی، اور معرفت کے نتیجے میں پھر اللہ تعالیٰ سے محبت پیدا ہوتی ہے. یہ وہ اسماء حسنی ہیں جس سے قرآن مجید سمجھنا آسان ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے الواحد القہار بھی ارشاد فرما دیا، العزیز الغفار بھی ارشاد فرما دیا. یہ قرآن پاک کا جو اسلوب ہے اللہ تعالیٰ نے جو اختیار فرمایا، یہ کن حقیقتوں کا اظہار کر رہا ہے. اسماء حسنی کو سمجھنے سے یہ حقیقتیں ہمارے ادراک میں آتی ہیں، ہمارے سمجھ میں آتی ہیں. فرمایا کہ یاد رکھو آسمانوں کا بھی پروردگار، زمین کا بھی رب، وما بینہما، اور ان کے درمیان جو بھی چیزیں ہیں، ساری مخلوقات کی وہ ضروریات کی تکمیل کرتا رہتا ہے. عالم یہ ہے ہم نے گاڑیاں دوڑا دی، فضاؤں میں ہم نے اپنے جہازوں کو اڑا دیا، اور سمندر پر بڑی بڑی ہماری کشتیاں چل رہی ہیں جو بسا اوقات سینکڑوں نہیں ہزاروں لیٹر وہ ایندھن پیتی ہیں، پیٹرول کی شکل میں، ڈیزل کی شکل میں. اور پھر کاروں کا کیا عالم ہے، آپ اندازہ کر لیجئے کہ ہمارا ملک یہ بہت زیادہ ترقی یافتہ نہیں ہے، پھر بھی کتنی گاڑیاں دوڑ رہی ہیں، اور کچھ ڈیزل پی رہی ہیں، کچھ پیٹرول پی رہی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت ہے کہ یہ چیز ختم نہیں ہو رہی ہے، ملتی چلی جا رہی، ملتی چلی جا رہی، پیدا کرتا چلا جا رہا. کہاں سے آ رہا ہے اتنا، ذرا سوچئے. کبھی کبھی میں سوچتا ہوں تو لازمی بات ہے سائنٹسٹ حضرات زیادہ سمجھتے ہوں گے کہ یہ بلینس آف لیٹر جو پیٹرول ہم نکالتے ہیں تو اندر زمین میں تو ویکیوم ہو رہا ہوگا، تو کہیں ڈر ہوتا ہے زمین بیٹھ نہ جائے. لیکن یہ انسان کے اندیشے، پروردگار کچھ انتظام کر رہا ہوگا اندر اندر. یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ جس وقت انسانوں کو سواریوں کے لیے گھوڑوں کی ضرورت تھی تو ہر گھر کے دروازے پہ گھوڑا پیدا ہوتا تھا.
جس وقت انسانوں کو اپنی سواریوں کے لیے پیٹرول کی ضرورت ہو رہی ہے تو وہ لاکھوں لیٹر پیٹرول نکالتا چلا جا رہا ہے. یہ رب ہے. اس رب کی ربوبیت سے کبھی ہم کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. جیسی ضرورت ہوگی انشاءاللہ وہ ضرورت کی تکمیل کرے گا. فرمایا آسمانوں کی ضرورت پوری کرنے والا رب, زمین کی ضروریات پوری کرنے والا, وما بینہما آسمان اور زمین کے درمیان جو بھی مخلوقات ہیں سب کی ضروریات پوری کرنے والا, عزت والا, غلبے والا, بخش دینے والا, معاف کر دینے والا پروردگار, اس کا تعارف کرایا جا رہا ہے. اس سے تم کو جوڑا جا رہا ہے, اس کی جانب تم کو دعوت دی جا رہی ہے تو تم جھگڑا کر رہے ہو, بات نہیں ماننا چاہتے. کیوں؟ انانیت, ضد, اپنے ضدی پن کی وجہ سے تم کس سے مخالفت مول لے رہے ہو, ذرا غور کرو. قل هو نبأ عظیم, اے نبی آپ یہ کہیے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام عظیم الشان خبر پر مشتمل ہے, بہت ہی اہم اطلاع ہے اس قرآن مجید میں, اور انتہائی اہم اطلاع وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ عما یتساءلون عن النبأ العظیم, کس چیز کے بارے میں لوگ سوال کر رہے ہیں؟ ایک عظیم الشان, ایک بہت ہی اہمیت رکھنے والی خبر کے بارے میں لوگ سوال کر رہے ہیں. وہ خبر اور وہ اطلاع کیا ہے؟ آخرت کی اطلاع ہے. اور یہ آخرت کی اطلاع آپ دیکھیں گے آنے والی سورۃ الزمر میں بہت کھول کر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی. ارشاد فرمایا قل هو نبأ عظیم انتم عنہ معرضون, اور تم اس سے منہ پھیرے جا رہے ہو, اس اطلاع کو نہ سمجھنا چاہتے ہو, نہ اس کا اثر اپنی زندگی پر مرتب ہونے دینا چاہتے ہو. کہ آخرت کا عقیدہ زندگیوں کو تبدیل کر دیتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آخرت کے تذکرے کو بہت تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا. ارشاد فرمایا کیا بنیاد ہے؟ وہی ہے, وہی کی بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع مل رہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کی بنیاد پر جو کچھ ہو چکا اس کی بھی اطلاع ہوئی, اور آخرت میں کیا کیا ہونے والا ہے اس کی بھی اطلاع ہوئی. لہذا فرمایا ما کان لی من علم, اے نبی آپ یہ کہہ دیجئے کہ مجھے اطلاع نہیں تھی. ما کان لی من علم بالملأ الاعلی اذ یختصمون, وہ اونچا دربار اللہ تعالیٰ کا جس میں فرشتے کھڑے ہوتے ہیں. بالملأ الاعلی, فرشتوں کا دربار جو ہوتا ہے اس کو ملأ اعلیٰ کہتے ہیں. ملأ اعلیٰ میں اذ یختصمون, کس بات پر بحث مباحثہ ہو رہا تھا مجھے اطلاع نہیں تھی. کیسے اطلاع ہوئی؟ وحی کی بنیاد پر. کیا بحث ہو رہی تھی؟ بحث یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا جائے گا جن سے ایک ذریت ہوگی, نسل ہوگی, اور وہ نسل انسانی یہ کرے گی. اس پر فرشتوں نے اختلاف کیا تو فرمایا وما کان لی من علم بالملأ الاعلی, مجھے نہیں تھا علم کیا ہو رہا تھا ملأ اعلی میں. اذ یختصمون, جبکہ وہ مباحثہ کر رہے تھے, بحث ہو رہی تھی. یوحا الیہ, یہ تو صرف اور صرف وہی ہے جو مجھ پر کی گئی. الا انما انا نذیر مبین, میرا فریضہ یہ ہے کہ میں تم کو اطلاع دوں, آگاہ کر دوں, باخبر کر دوں. میرا فریضہ یہ نہیں ہے تمہارے گلے میں رسی ڈال کر اسلام میں کھینچ کر رہا ہوں, نہیں. میرا فریضہ یہ ہے کہ میں خلوص کے ساتھ, محبت کے ساتھ, شفقت کے ساتھ, ابھی میں نے نذیر کی تشریح کر دی. نذیر, منذر, انذرا, یہ سب ایک ہی اوپر سے نکلے ہوئے الفاظ ہے. فرمایا یوحا الیہ, اور نہیں ہوئی مجھ پر وحی مگر یہ کہ الا انما انا نذیر مبین, میں کھلا ہوا آگاہ کرنے والا ہوں. میں تم کو بتلاؤں گا اور بعد میں ابہام نہیں رہے گا, بعد میں کوئی کنفیوژن نہیں رہے گا, میں وضاحت کے ساتھ بتلاؤں گا. یہ میرا فریضہ ہے اور میں بتلاتا ہوں. اس قال ربک للملائکۃ, وہ واقعہ بھی جو پروردگار نے مجھے مطلع فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ ارادہ فرمایا انی خالق بشر من طین, کہ میں پیدا کر رہا ہوں بشر کو, انسان کو, من طین, مٹی سے. تو پھر اس کے بعد سے مباحثہ ہوا. آپ جانتے ہیں سورۃ البقرہ میں, سورۃ الاعراف میں اس کی تفصیل گزر چکی کہ اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا کہ ایک نسل انسانی ہوگی جس کو اللہ تعالیٰ زمین پر بھیجے گا, اور فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ. اس نسل کی خصوصیت یہ ہوگی
کہ ایک جنریشن جائے گی تو دوسری جنریشن جانشینی کرے گی، اس طرح نسل انسانی کا سلسلہ چلے گا۔ اس چیز سے فرشتے واقف نہیں تھے، کیونکہ فرشتوں میں موت نہیں ہے، جنوں میں بھی موت نہیں ہے، وہ قیامت کے وقت مارے جائیں گے یا کسی سزا کی وجہ سے جنوں کو مارا جاتا ہے۔ فرشتے موت سے اور موت کے بعد دوسری نسل کھڑی ہو جاتی ہے جانشینی کرنے کے لیے، اس نظام سے واقف نہیں تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک ایسی نسل کنبے انسانی دنیا پر آباد ہوگی جن کا عالم یہ ہوگا کہ ایک جنریشن جب مرے گی تو دوسری جنریشن کو کھڑے ہونے کا موقع ملے گا، کام کا موقع ملے گا، تو فرشتوں نے کہا پروردگار پھر تو وہ آپس میں خوریزی کریں گے، جگہ خالی نہیں ہوگی، تو بہت ممکن ہے کہ باپ کو بیٹا جیل میں ڈال دے، جانشینی کے لیے بہت ممکن ہے باپ کو بیٹا قتل بھی کر دے۔ اب آپ کو نہ کرے کم سے کم تو پرانی نسل کو نئی نسل ہٹانے کے لیے جدوجہد کرے گی، اور یہ جدوجہد آپ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے آج تک چلی آ رہی ہے، پرانوں کو ہٹایا جاتا ہے، نئے آتے ہیں، پھر وہ پرانے بنتے ہیں، ہٹتے ہیں، پھر دوسری تیسری نسل، لہذا خوریزی ہوگی، جھگڑا ہوگا، مارا پیٹی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں تمہارا اندیشہ ایک حد تک صحیح ہے، لیکن وہ عالم ہوں، میں جو جانتا ہوں اللہ تعالیٰ اس سے تم واقف نہیں کہ اس میں میرے ایسے بندے بھی ہوں گے، میرے اتنے پیارے اور برگزیدہ بندے بھی ہوں گے جن کو خود فرشتوں پر فضیلت ہوگی، اس میں ابراہیم خلیل جیسے بھی بندے ہوں گے، اس میں حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بھی بندے ہوں گے، تم کو وقت پر پتا چلے گا۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے یہ ارادہ فرمایا کہ اب یہ بشر پیدا کیا جائے۔ بشر پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مٹی سے اس مخلوق کو پیدا کیا۔ فرمایا من تین، دوسری جگہ فرمایا من تین لازب، چپکنے والی مٹی، گارے دار مٹی، اور اس کو روایتوں میں آتا ہے ایک مدت سکھایا گیا، جس میں بعض روایتوں میں 40 سال ہے، بعض روایتوں میں کچھ اور بھی ہے، بہرصورت اتنا سکھایا گیا کہ ارشاد فرمایا من صلصال کالفخار، کہ جیسے ٹھیکریاں ہوتی ہیں، مٹی کے برتنوں کے ٹکڑوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، ہم نے تو بچپن میں بہت دیکھا، یہ ٹھیکریاں آپس میں ٹکراتی ہیں تو آواز بھی پیدا ہوتی ہے، تو صلصال ٹھیکریوں کو کہتے ہیں کالفخار، آواز دینے والی سوکھی مٹی کی ٹکڑیاں ہوں گی، ٹھیکریاں ہوں گی، جن سے کہ یہ انسان کا مجسمہ بنے گا، پتلا بنے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے من حمأ مسنون بھی ارشاد فرمایا، گیلی مٹی سے آغاز کیا گیا۔ اب میں وہ روایتوں میں نہیں جانا چاہتا ہوں جس میں زیادہ تر اسرائیلی ہیں، تاریخی ہیں، کہ زمین کے چاروں طرف سے مٹی حضرت آدم علیہ السلام کے لیے، آپ کے پتلے کے لیے جمع کی گئی، پھر اسے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار ہوا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ساری چیزوں میں، یہ ساری بحثوں میں کوئی جان بھی نہیں ہے، اور سند کے اعتبار سے مضبوطی بھی نہیں ہے، لہذا ان میں پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ فَإِذَا سَوَيْتُهُ، جب میں اس کو ٹھیک ٹھاک کر دوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اس میں اپنی جانب سے روح پھونک دوں۔ یہ ہے حضرت انسان کی شان کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی جانب سے اس کے اندر ایک روح پھونکی، وہ روح جو اللہ کے حکم کا نتیجہ ہے کہ تیرے اندر جان آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو جان انسان کے اندر بھیجی، جس کو روح کہتے ہیں، اس میں یہ صلاحیت رکھی کہ اللہ تعالیٰ کی صفات بندے کے اندر بھی ہوں، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کامل ہے، بندے کی صفات ناقص ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سمیع ہے، کامل اعتبار سے سنتا ہے، اس کو سننے کے لیے آلے کی ضرورت نہیں، بندہ بھی سمیع ہے، سنے گا، لیکن آلے کی مدد سے سنے گا۔ ایک نقص یہ ہو گیا۔ دوسرا نقص یہ کہ ایک مدت کے لیے سنے گا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کی سماعت چھین لے گا، وہ مر جائے گا، تو بہت ٹیمپروری لیمیٹڈ ہے۔ اور تیسرا نقص یہ کہ پروردگار تو ساری مخلوق کو سنتا ہے، انسان ایک محدود دائرے میں سنے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفتوں کی ایک شان تو ہے لیکن ناقص، اور اللہ کی صفات کامل ہے۔ اللہ تعالیٰ بصیر ہے، انسان بھی بصیر ہے، اور بھی بہت ساری ایسی صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بندے کے اندر ڈالی، لیکن وہ سب کی سب وقتی، لیمیٹڈ اور
غیر قابل. فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور جب میں اس کے اندر اپنی جانب سے روح ڈال دوں گا فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو تم ان کے لیے سجدہ کرنا. اللہ تعالیٰ کا حکم تھا سارے فرشتوں سے، اور فرشتوں کے ساتھ جن بھی رہتا تھا. جن کا پہلا فرد جس کا نام ابلیس رکھا گیا وہ بھی رہتا تھا. اس کو بھی حکم تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا جب پتلا بن جائے تو سجدہ ریز ہو جانا. فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون. جب یہ پتلا تیار ہو گیا اور اس میں روح ڈال دی گئی، اور روح ڈالنے کے سلسلے میں عجیب واقعہ روایتوں میں آتا ہے. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مستدرک میں روایت کی کہ ناک سے روح حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں داخل ہوئی، جس کی وجہ سے جان آتے ہی حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آئی، اور آپ نے فرمایا الحمدللہ. تو فرشتوں نے کہا یرحمکم اللہ، کہ اللہ کا شکر ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، فرشتوں نے کہا اللہ کی تم پر رحمت ہے. اسی جملے کو سنت قرار دیا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تاکید کیا کرتے تھے کہ چھینکنے کے بعد تم الحمدللہ کہو، اور سامنے والوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے یہ مسلمان کا حق ہے تم اس کا جواب دو اور یرحمکم اللہ کہو. تو ہمارا عالم یہ ہے کہ نہ چھینکنے پر اس اذکار مسنونہ میں سے ذکر کو ہم استعمال کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، نہ سامنے والا جواب دیتا ہے. جبکہ اللہ والوں کا عالم یہ تھا کہ چھینکنے والا چھینکتا تو اس کی جانب چہرہ لگائے، ٹکٹکی لگائے دیکھتے رہتے تھے کہ وہ الحمدللہ کہے اور ہم اس کو جواب دیں. یہ بزرگوں کا عالم تھا. اس سلسلے میں بڑی سستی ہو رہی ہے. احادیث صحیحہ میں تاکید کی گئی کہ چھینکنے پر الحمدللہ کہے، اور تشمیت العاطس کہا گیا چھینکنے والوں کو یرحمکم اللہ سے تم جواب دیا کرو. اور اگر زیادہ ہی فری ہیں آپ تو پھر جواب دینے والے کو جواب دیجئے اور کہیے یہدیکم اللہ. کم سے کم یرحمکم اللہ تک تو ہونا ہی چاہیے. لہذا روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جیسے ہی الحمدللہ کہا تو فرشتوں نے دعا دے دی یرحمکم اللہ، اللہ کی رحمتیں ہو تم پر. اب حضرت آدم علیہ السلام نے جیسے جان پڑی تو فرشتے سجدہ ریز ہو گئے. کلہم، سب کے سب، اجمعون، دو تاکید کی اللہ تعالیٰ نے. فرشتوں میں سے ایک نے بھی انحراف نہیں کیا. ذرا آپ غور کیجئے، کیوں غور کروا رہا ہوں اس کی میں وضاحت کروں گا. فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون. جو عربی کی شدت سے بھی واقف ہے وہ جانتا ہے کلہم بھی تاکید کے لیے، اجمعون بھی تاکید کے لیے. سب کے سب تمام فرشتے سجدہ ریز ہو گئے. فرشتے پورے کے پورے سجدہ ریز ہو گئے الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. ابلیس فرشتہ نہیں تھا. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نا پورے کے پورے فرشتے. اللہ تعالیٰ پھر اگر پورے کے پورے فرشتے کہہ رہا ہے تو ابلیس کو فرشتہ کیسے ہم کہہ سکتے ہیں؟ نعوذ باللہ. اگر وہ فرشتہ نہیں تھا تو فرشتوں کا استاد کیسا ہو گیا؟ معلم الملائکہ کیسے ہو گیا؟ کہاں سے ہندوستان میں یہ خرافات چلی آئیں؟ ان کی جڑ تحقیق کرتے کرتے میں تھک گیا، لیکن پتہ نہیں چلا کس لٹریچر سے، یہ پرشین لٹریچر سے لیا، یہ ہندو میتھولوجی سے لیا، کہاں سے لیا پتہ نہیں، کہ ابلیس جو ہے وہ معلم الملائکہ تھا، فرشتوں کا بھی استاد تھا. نعوذ باللہ. کیا فرمایا سورۃ الکہف میں؟ کان من الجن، وہ جنوں میں سے ایک تھا. ففسق عن امر ربی، اور اللہ کا نافرمان ہو گیا. لہذا فرمایا الا ابلیس، کہ ابلیس کو بھی ملائے اعلیٰ میں رہنے کی اجازت تھی. اللہ تعالیٰ نے فرشتے چونکہ معزز تھے ان سب کو کہا سجدہ کرو، اور ابلیس سے بھی کہا اگرچہ کہ تو معزز نہیں ہے ان کے ساتھ رہتا ہے تو بھی سجدہ کرو. لیکن اس نے انکار کیا، استکبارہ ضد میں پڑ گیا، غرور، گھمنڈ، وکان من الکافرین، اور انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا. اب انکار ہو گیا، غلطی ہو گئی، کفر ہو گیا، گھمنڈ میں پڑھ کر تکبر کے مارے اللہ تعالیٰ کے حکم کی فرما برداری نہ کی. تو جیسے میں نے عرض کیا کہ حضرت انبیاء علیہ السلام کو، حضرت داؤد کو، حضرت سلیمان کو، حضرت ایوب کو صرف یہ محسوس ہوا کہ ذرا سا اللہ کے حکم پر عمل نہیں ہو رہا، صرف محسوس ہوا تو سجدوں میں گرتے تھے، روتے تھے، گڑ گڑاتے تھے، توبہ کرتے تھے. لیکن ابلیس کی صفت کیا ہے؟
اس کا عالم یہ کہ اب ضد پر اڑیل ہو گیا، ضد میں پڑ گیا، نہیں میں تو نبھاؤں گا اپنی غلطی کو۔ ایک غلطی کو نبھانے کے لیے انسان ہزارہ غلطیاں کرتا چلا جاتا ہے، اور ایک غلطی کا انسان اعتراف کر لے، ہاں بھائی غلط ہو گیا، معافی چاہتا ہوں، قصہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن اپنی انانیت کی تسکین، جھوٹا بڑاپن ہوتا ہے جس کی تسکین کے لیے غلطیوں پر غلطی کرتا چلا جاتا ہے، جو نبیوں کا طریقہ نہیں ہے، ابلیس کا طریقہ ہے۔ قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اے ابلیس، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے ابلیس، ما منعک، کس چیز نے تجھ کو باز رکھا، روکے رکھا، ان تسجد، اس کو تو سجدہ کرے، لما خلقت بیدی، جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا۔ لازمی بات ہے، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کے کوئی ہاتھ نہیں ہوتے، وہ تو ایک نور کا عالم ہے، لیکن یہاں معنی کیا ہے، جس کو میں نے اپنی قدرت کا شاہکار بنایا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ماسٹر پیس ہے انسان۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، بہترین انداز میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا۔ اس کا اللہ تعالیٰ نے ناک و نقشہ، اس کا روپ، اس کا جسم، اس کی جسامت، اور اس کا فہم، اس کا ذہن، اس کا انداز، اس کے جینے کا طریقہ، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز بہت ہی اچھے انداز میں پیدا کی۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، بڑی عزتوں کے ساتھ، اور ارشاد فرمایا بڑی فضیلتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا۔ اس کو قوت گویائی دی، اس کو سمجھنے کی صلاحیت دی، اس کے اندر روحانیت کا جذبہ رکھا، اس کے اندر عبادتوں کا جذبہ رکھا۔ لہذا فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک شاہکار ہے، ماسٹر پیس ہے۔ اس کو جس کو میں نے ایک نمونہ قرار دیا اپنی قدرت کا، اور اپنے خاص امتیاز کے ساتھ اس کو میں نے پیدا کیا، اس کے لیے میں نے حکم دیا تھا تم سجدہ کرو اور اس کی فضیلت کا اعتراف کرو۔ تم نے انکار کر دیا، کس وجہ سے انکار کیا؟ استکبرت ام کنت من العالین، کہ تکبر کیا تو نے، یا تو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، مستحق سمجھتا ہے اس کا۔ اور دونوں بھی چیزیں ابلیس کے اندر نہیں تھی، اور ابلیس نے ضد کی، کہا قال انا خیر منہ، ندامت نہیں، شرمندگی نہیں، معافی مانگنے کا جذبہ نہیں، کہا ابلیس نے انا خیر منہ، میں سمجھتا ہوں میں آدم سے بہتر ہوں۔ کیوں؟ بنیاد کیا ہے؟ آدم سے اپنے آپ کو خیر فضیلت والا سمجھنے کی بنیاد تو کیا ہے؟ کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اللہ آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس بندے آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ اور ابلیس یہ سمجھ رہا تھا کہ آگ مٹی سے افضل ہے، یہ اس کی غلط فہمی تھی، غلط سمجھ رہا تھا، لیکن اپنی غلطی کا اعتراف نہیں تھا۔ آگ مٹی سے بہتر ہے، وہ اس لیے سمجھ رہا تھا کہ شعلے اوپر کی طرف لپکتے ہیں، مٹی نیچے کی طرف آتی ہے، لہٰذا وہ سمجھ رہا تھا کہ آگ شاید وہ افضل ہے، بہتر ہے مٹی سے۔ وہ آگ کو مٹی سے بہتر سمجھ رہا تھا، کیونکہ آگ متاثر کرتی ہے، متاثر نہیں ہوتی، مٹی متاثر ہوتی ہے۔ آگ ہمیشہ گرم رہے گی، جہاں جائے گی جلائے گی، مٹی ہمیشہ گرم نہیں رہے گی، گرمی میں گرم، سردی میں ٹھنڈی، تو مٹی کے اندر متاثر ہونے کی صفت ہے، آگ میں صرف اور صرف متاثر کرنے کی، دوسرے پر ایفیکٹ کرنے کی تاثیر ہے، لہذا وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ آگ مٹی سے بہتر ہے۔ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ مٹی وہ ایک کثیف باڈی رکھتی ہے، ایک ہارڈ قسم کی باڈی رکھتی ہے، اور آگ اس کے مقابلے میں سافٹ باڈی رکھتی ہے۔ آگ کے شعلے آپ پکڑ نہیں سکتے اسے، اس کے اندر ایک لپک ہے، اس کے اندر ایک سافٹنس ہے، لیکن مٹی آپ اس کو اٹھا سکتے ہیں، پکڑ سکتے ہیں، پھینک سکتے ہیں۔ یہ وہ بنیادی تھی جس کی وجہ سے اس ابلیس کو یہ غرہ ہو گیا، غلط فہمی ہوگی کہ میں آدم سے بہتر ہوں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے پیدا کرنے کے لیے ان تینوں چیزوں کو سامنے رکھا تھا، کہ انسان کی ایک باڈی ہو، ایگزسٹ باڈی ہو، کثیف بدن ہو، وہ چھپا ہوا نہ ہو، نمایاں ہو۔ ابلیس تو چھپ سکتا ہے، وہ نظروں سے اوجھل رہتا ہے، لیکن انسان نہیں کر سکتا ایسا۔ انسان کا اپنا ایک جسم ہے، ہارڈ باڈی ہے اس کی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے فیصلہ فرمایا تھا کہ اس جسم کے ساتھ اس کو محنتیں کرنی پڑے۔ اور پھر دوسری چیز یہ
کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے اس لیے پیدا کیا کہ انسان کے اندر صلاحیت ہو، وہ متاثر ہو، اس کے اندر تاثیر ہو، وہ نبیوں سے متاثر ہو، وہ نیک لوگوں سے متاثر ہو، وہ ضدی نہ ہو، ہٹرم نہ ہو۔ لہذا متاثر ہونے کی صفت اللہ تعالیٰ انسان کے اندر رکھنا چاہتا تھا۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا بندوں کے اندر جھکنے کی صلاحیت ہو، زمین کی طرف اس کی پیشانی جائے، بندگی ہو، خاکساری ہو، اوپر اٹھنے کی اور تکبر کرنے کی ان کے اندر صفت نہ ہو، غرور نہ ہو، اوپر جانے کا ان کے اندر جذبہ نہ ہو، زمین کے نیچے جانے کا جذبہ ہو۔ یہ بندگی ہوگی تو اللہ تعالیٰ کے پاس وہ سب سے زیادہ محبوب ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اقرب ما یکون العبد بربہ وہو ساجد، جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو اللہ سے بہت قریب ہو جاتا ہے، بہت بلند ہو جاتا ہے، حالانکہ پیشانی اس کی مٹی پہ۔ جتنا اللہ کے آگے جھکے گا اتنا اس کے رتبے بلند ہوں گے، اس کا مقام بلند ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مٹی سے حضرت آدم کا پتلا اسی لیے تیار کیا تھا کہ انسان میں بندگی ہو اور انکساری ہو، خاکساری ہو۔ اللہ تعالیٰ نے مٹی سے حضرت آدم کا پتلا اسی لیے بنایا تھا کہ انسان کے اندر متاثر ہونے کی صفت ہو، اور اللہ تعالیٰ نے مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا اسی لیے بنایا تھا کہ اس کا ایک جسم ہو، اور اس میں ابلیس سمجھ نہ سکا اور یہ سمجھا کہ میں اچھل کود کرتا ہوں لہٰذا میں افضل ہوں، میں بہتر ہوں۔ فرمایا یہاں کون بہتر ہے، کون بہتر نہیں ہے، یہ بحث ہی نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ جب میں نے تجھ سے کہا سجدہ کرنے کے لیے تو پھر تیرا کام یہ ہونا چاہیے تھا، تیری ڈیوٹی یہ ہونی چاہیے تھی میری بات مانے، میرے حکم کا انحراف نہ کرے، میرے حکم کی نافرمانی نہ کرے۔ نافرمانی بھی کر گیا تو نمبر 1، نمبر 2 تو غلط قیاس بھی کر گیا، غلط چیز کو گیس کر رہا ہے، نمبر 3 ضد کر رہا ہے اپنے گناہ پر۔ دیکھ اس ضد کا نتیجہ یہ ہوگا قال فخرج منها، نکل جا تو میرے دربار سے، فإنك رجیم، تو مردود ٹھہرا، میرے رحمتوں سے تجھ کو میں دور کر رہا ہوں۔ وإن عليك لعنتی إلى يوم الدین، اور میری لعنتیں تجھ پر ہوتی رہے گی قیامت تک کے لیے۔ اب بھی اعتراف نہیں کیا، اب بھی توبہ نہیں کیا، اعلان کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اب ہم لوگ سوچتے ہیں کتنا ضدی تھا، لیکن ذرا اپنے گریبان میں ہم جھانکیں، اللہ تعالیٰ ہم کو کتنا متنبع کرتا رہتا ہے لیکن ہم کتنی ضد کرتے رہتے، ذرا دیکھیے۔ اور موٹی مثال کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری بددینی کی وجہ سے، ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی برائیوں کی وجہ سے، اسراف کی وجہ سے، خرافات کی وجہ سے کہا دیکھو ظالموں میں تم پر مسلط کر رہا ہوں، توبہ کر لو، آ جاؤ میرے دین کی طرف۔ توبہ کی ہم نے، وہی ضد پر چل رہے ہیں، وہی روش، وہی شادیوں میں ناچنا، اور ناچنا تو ناچنا، ہتھیار لے لے کے ناچنا، اور ہتھیار لے کے ناچتے ناچتے معصوم بچوں کا قتل کر دینا، مر جانا، مار ڈالنا، کیا کیا ہو رہا ہے ذرا دیکھیے۔ اب اس کے بعد معلوم یہ ہوا 8-8 10-10 نوجوانوں کو جیل میں بھر دیا گیا، سڑ رہے ہیں، اور ساری زندگی باپ نے جو سرمایہ جمع کر کے جھوپڑی تیار کی وہ بیچ رہا ہے 8-10 لاکھ میں، پولیس کو کھلا رہا ہے، کسی طرح بیٹے کو باہر لا رہا ہے، سدھریں گے لیکن نہیں۔ تو ابلیس کی صفت پہ ہے یا حضرت سلیمان علیہ السلام کی صفت پہ ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کی صفت پہ ہم خود غور کریں۔ بندہ جتنا نیک ہو جاتا ہے اتنا حساس ہو جاتا ہے، اتنا حساس ہو جاتا ہے کہ بزرگ آئے اپنے گھوڑے پر سوار ہونا چاہ رہے ہیں، گھوڑا ذرا تیار نہیں ہو رہا، بلک رہا ہے، اچھل رہا ہے، تو وہ غور کر رہے ہیں کہ میں نے تہجد میں کون سی کوتاہی کر دی، آج میری سواری میرے کنٹرول پر نہیں آتی ہے۔ یہ بندگی جب اللہ تعالیٰ سے بندہ قریب ہو جاتا ہے بہت حساس ہو جاتا ہے، اور جتنا دور ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اتنا بے حس ہو جاتا ہے۔ سزاؤں پہ سزائیں آ رہی ہیں اور الٹیمیٹم پر الٹیمیٹم مل رہا اللہ تعالیٰ کی جانب سے، لیکن سدھرنے کا نام بہرحال نہیں لے رہی ہے قوم۔ فرمایا یہ ابلیس کی روش تھی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، مرجوم، جس پہ سنسار کر دیا گیا، رجم کر دیا گیا، دھتکار کر میں تجھ کو نکال رہا ہوں۔ کیا کہہ رہا ہے؟ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي، میری لعنت ہوتی رہے گی إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، قیامت تک کے لیے۔ اس پر بھی وہ ضد سے باز نہیں آ رہا۔ اچھا اللہ تعالیٰ معاف فرما دیجئے،
اتنا آپ ناراض ہوں گے میں نہیں سمجھا تھا، اب تو آپ معاف کر دیجیے۔ نے کہا ٹھیک ہے۔ قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون، وہ کہہ رہا ہے ٹھیک ہے اگر لعنت کرنا ہو تو کریے اور اپنی رحمتوں سے دھتکارنا ہو تو دھتکار دیجیے، مگر مجھے مہلت دیجیے قیامت تک کے لیے کہ جس بشر کو آپ نے پیدا کیا اس بشر کو بشر نہ رہنے دو، ان کے خلاف تھوڑی جدوجہد کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری بھی مشیت ہے کہ تو بھی اپنی طاقت کو آزما کر دیکھ لے اور میرے بندوں کے اخلاص کو بھی دیکھ لے۔ ارشاد فرمایا ٹھیک ہے، قال فإنك من المنذرین، بے شک تجھ کو ہم مہلت دے رہے ہیں لیکن الی یوم الوقت المعلوم، ایک طے شدہ وقت تک۔ فرمایا کہ ایک وقت ہوگا، ایک لمٹ ہوگی، انلمیٹڈ مہلت نہیں ہوگی بلکہ ایک وقت تک ہم مہلت دیں گے۔ قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین، کہا اے پروردگار آپ کی عزت کی قسم میں سب کے سب انسانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن خود ہی کہہ پڑا، ذرا اندازہ کیجئے، اس کو معلوم تھا۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے بھی خود وضاحت کی، یہاں خود ابلیس کہہ رہا ہے الا عبادک منہم المخلصین، لیکن اے اللہ تیرے وہ چنیدہ بندے جن کو تو خود چن رکھا ہو دین کے کام کے لیے، تو نے توفیق دے رکھی، ان کو کچھ نہیں کر سکوں گا میں، جن کو اللہ تعالیٰ توفیق دے دیتا ہے۔ مخلصین ارشاد فرمایا، میں نے عرض کیا تھا مخلص دونوں میں فرق ہوتا ہے عربی کے اعتبار سے۔ عربی بہت نازک زبان ہے، زیر زبر میں زمین و آسمان کا فرق ہو جاتا ہے، لہذا مخلص کے معنی ہوتے ہیں جو اخلاص والا ہے، وہ بھی بہت اچھی صفت ہے۔ مخلص کے معنی ہوتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے توفیق کے ساتھ خالص کر لیا ہو۔ اس کو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ آپ اس کو ذہن میں رکھیے، آگے یہ بات آنے والی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت ایوب، ان تینوں نبیوں کے قدر تفصیلی تذکرے کے بعد صرف نام لیا حضرت ابراہیم کا، حضرت اسحاق کا، حضرت یعقوب کا، اور حضرت اسماعیل کا، حضرت یسع کا، حضرت ذوالکفل کا، اور کہا اِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ، ذکر دار یہ وہ بندے ہیں جن کو میں نے قیامت کے مشن کے لیے چن رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا انتخاب فرمایا تھا کہ یہ آخرت کے لیے ہی منتخب ہو، لہذا یہ انتخاب، یہ سلیکشن بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو آخرت کی کاس کے لیے منتخب کر لے۔ یہ بہت بڑا سلیکشن، بہت بڑی نعمت ہے، لیکن نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا یہ انتخاب کوئی اندھے کی بات نہیں ہے جس کو ہاتھ لگا انتخاب کر لیا گیا، نہیں، پہلے بندے کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ نہیں ہے وہ دیکھا جاتا ہے، اور بندے کے اندر کون سی صلاحیت ہوتی ہے جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کا یہ انتخاب ہوتا ہے، وہ صلاحیت ہے جس کو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ ارشاد فرمایا، جو رو رو کے اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا کرتا ہے پروردگار آپ میرا انتخاب کیجئے آخرت کے لیے، میرا انتخاب کیجئے اپنے دین کے لیے، اپنی اطاعت کے لیے، اپنی فرما برداری کے لیے، جو ہر نماز کی ہر رکعت میں کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، ان بندوں کا اللہ تعالیٰ انتخاب فرماتا ہے۔ جو بندے اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتے ہیں، ضرورت مندی نہیں سمجھتے، جن بندوں کا عالم یہ ہے کہ جن کے اندر محبت ہے، انانیت ہے، تو اللہ تعالیٰ کو بھی کوئی ایسے بندوں کی ضرورت نہیں، چھوڑ دیتا ہے، وہ پھر شیطان کے چنگل میں پڑے زندگی بسر کرتے ہیں۔ اور وہ کہ اس نے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وقت معلوم تک مہلت ہوگی، اس نے کہا پروردگار آپ کی عزت کی قسم سب کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا، ان کو گمراہ نہیں کر سکوں گا جو آپ کے چنیدہ بندے ہوں گے، جو آپ سے لو لگائیں گے، جڑیں گے۔ فرمایا ٹھیک ہے، قال فالحق والحق اقول، حقیقت یہ ہے اور میں صرف حقیق کہتا ہوں کہ لأملأن جہنم منک، جہنم کو تجھ سے بھی بھر دوں گا، وہ ممن تبعک منہم اجمعین، اور جتنے تیرے فالوورز ہوں گے پیروی کرنے والے، ان سب سے جہنم کو میں بھر دوں گا، سب کو جہنم میں ڈال دوں گا۔ فرمایا کہ دیکھو یہ حقیقت ہے، تمہارا سفر شروع ہوا وہاں سے ملائے اعلیٰ سے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، ایک مشیت کے ساتھ زمین میں بھیجا گیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر پہنچ گئے اور صدق دل کے ساتھ توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی،
تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا پروردگار پھر جنت کا کیا ہوگا؟ تو کہا جنت ملے گی لیکن پہلے بغیر محنت کے ملی تھی، اب محنت کے بعد ملے گی۔ اب آپ کو جدوجہد کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، لہذا یہ انجام ہے۔ سفر کا آغاز تھا حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے، اور انسانی قافلے کا انجام یہ ہے کہ وہ محنت کرے گا تو انشاءاللہ جنت تک پہنچے گا۔ اور پھر اگر ابلیس کے راستے پر چلے گا، ضدی پن ہوگا، میں پن ہوگا، بندگی نہیں ہوگی، تو پھر وہ جہنم کے راستے پر پہنچے گا۔ یہ ہے وہ نبأ عظیم جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کچھ ہی دیر پہلے وہ آیت گزر چکی، قل هو نبأ عظیم، عظیم الشان خبر ہے جو اللہ تعالیٰ مطلع کرنا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، بندگی کرو، فرمانبرداری کرو، اور پھر جنت کے مستحق ہو جاؤ، آخرت کی کامیابی حاصل کرو۔ اور یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی۔ قل ما اسألکم علیہ من اجر، کہا کہ اس پوری جد و جہد پر خلوص کے ساتھ جو تم کو سمجھا رہا ہوں، تمہارے لیے جو جد و جہد کر رہا ہوں، محنت کر رہا ہوں، یاد رکھو اس کے لیے نہ میں چندہ طلب کرتا ہوں، نہ اس کے لیے میں عوض مزدوری۔ آج عالم یہ ہے کہ لوگ ایک ایک گھنٹے کی کلاس لیتے ہیں تو کیا فزکس پڑھا لیتے ہیں، کیا کیمسٹری، کیا میتھمیٹکس، اس پر ہزارہ روپے کی فیس لیتے ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول کا عالم یہ تھا کہ پوری بندے کی زندگی سوار دیتے تھے، لیکن ایک حبے کی بھی ان سے روادار نہ ہوتے۔ قل ما اسألکم علیہ من اجر، اس پوری کوشش پر میں تم سے ذرہ برابر کوئی بھی معاوضہ نہیں طلب کر رہا ہوں۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ یہ کہہ دیجئے ان اجریہ الا اللہ، میرا معاوضہ میرا رب دے گا، تم سے تھوڑی کچھ لینا ہے، کچھ نہیں لینا ہے۔ اور اس شان کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری رکھنے کے لیے اپنی امت کو تاکید کر دی کہ دینی جد و جہد پر تم پھر معاوضے نہ لو، پیسے نہ لو۔ لہذا جو تقریروں پر پیمنٹ لیتے ہیں ان کو ہرگز مت بلائیے، وہ نبیوں کے راستے پر نہیں ہے، وہ رسولوں کے راستے پر نہیں ہے۔ مجھے حیرت ہوئی کہ بعض مقررین سنا 1-1 لاکھ 1.5 لاکھ ان کا پیمنٹ ہے۔ اور یہ امت بھی کیا ہے، کیسے پیمنٹ کرتی، کیوں پیمنٹ کرتی ہے، کیوں خریدا جاتا ہے دین کو؟ دین تو رسولوں اور نبیوں سے جو حاصل ہوا وہ محض خلوص کی بنیاد پر۔ قل ما اسألکم علیہ من اجر وما انا من المتکلفین، اور میں تکلف کرنے والوں میں سے بھی نہیں ہوں، میں بناوٹ کی کوئی چیز نہیں کروں گا، جو میری حقیقت ہے۔ ٹھیک ہے میرے گھر ایک دن چولہا جلتا ہے، ایک دن نہیں جلتا، میں جھوٹ نہیں بولوں، کھاتا پیتا ہوں، رئیس زیادہ ہوں، میں ہرگز غلط نہیں بولوں گا۔ تکلف کیا ہے؟ تکلف کی ایک تشریح بڑی اچھی امام زمخشری رحمۃ اللہ علیہ نے کی۔ انہوں نے اپنی تفسیر میں کشاف میں روایت نقل کی، اگرچہ کہ محدثین اس کے مرفوع ہونے میں ذرا سا تردد کے شکار ہیں، لیکن وہ روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ ان للمتکلف ثلاث علامات، کہ تکلف کرنے والے کو سمجھنا ہو تو 3 چیزوں سے سمجھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا کہ نمبر 1 ينازع من فوقہ، اس کا بہت آسان ترجمہ میں کروں، بلی شیر بننا چاہیے، اپنے سے بڑے کو وہ سیمپل بنائے ہوئے ہیں، اس کو آئیڈیل بنائے ہوئے ہیں، اور اپنے آپ کو بھی ویسا ہی ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کیوں؟ جو بلی ہے درخت پر چڑھ جائے نجات پا جائے گی، شیر بن کر سینہ تاننے کی کوشش کرے گی، ڈنڈا کھائے گی۔ لہذا جو ہماری حقیقت ہے، جو ہے میرے گھر میں وہ میں کھاتا ہوں، جو ہے میرے پاس وہ میں پہنتا ہوں، دکھاوے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ تو پہلی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ينازع من فوقہ، کہ اپنے سے بڑوں کی روش اپنانے کی کوشش کر رہا ہے، وہ شکل اپنانے کی کوشش، تعصب لینے کی کوشش کر رہا ہے کہ میں بڑا ہوں۔ اور ارشاد فرمایا یتعاطی ما لا ینال، جو چیز ہے نہیں وہ دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ عالم یہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں دلا دوں تم کو نوکری، اور خود بے روزگار ہیں، لیکن ایسی باتیں کر رہے ہیں جس سے سامنے والے کو ایک، جس کو ہم کہتے ہیں نا ازراہ مزاح دھنسلوچی، روز جمانے کی کوشش کر رہا ہے، روز جمانے کی کوشش کر رہا ہے۔ فرمایا یتعاطی ما لا ینال،
جو خود نہیں پایا ہوا ہے وہ دوسرے کو دینے کی کوشش کر رہا ہے. تم کو پوسٹ دلا دوں, تم کو عہدہ دلا دوں, تم کو دولت دلا دوں, تم کو ملازمت دلا دوں, ایسی باتیں کر رہا ہے جس کی وجہ سے سامنے والا متاثر ہو جائے. اور تیسری چیز تو بہت کامن ہے, بہت کامن ہے. ارشاد فرمایا وَيَقُولُ مَا لَا يَعْلَمُ, جو چیز سے واقف ہی نہیں اس میں پیر ضرور ڈال رہے ہیں, اس میں تفصیلات ضرور کر رہے ہیں, اس میں رائے زنی ضرور کر رہے ہیں. آپ کو معلوم ہی نہیں ہے حقیقت کیا ہے اور بولنا ضروری سمجھتے ہیں. اور یہ ہے متکلف تکلف کرنے والے کی علامتیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز یہ پسند نہیں فرماتے تھے کہ جس چیز سے انسان واقف نہ ہو اس چیز میں گفتگو کرے. اور فرماتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے لا ادری, میں نہیں جانتا. لا ادری یہ کہہ دینے سے تمہارا مقام بڑھتا ہے, گرتا نہیں ہے, گرتا نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں میں یہ بول دوں گا کہ میں نہیں جانتا تو پھر میری پوزیشن ذرا سا وہ کم ہو جائے گی. فرمایا نہیں جانتے ہو تو نہیں جانتے ہو کہہ دو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے تھے کہ صرف مجلس میں اپنی شخصیت کو نکھارنے کے لیے, اپنا روب دبدبہ قائم کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو نمایاں کرنے کے لیے, دکھانے کے لیے جو ایسی گفتگو کرتا ہے, جو گفتگو تکلف پر مبنی ہوتی ہے, تو قیامت کے دن مجھ سے بہت دور ہوگا. ارشاد فرمایا ابعدکم منی مجلسا یوم القیامہ المتشدقون الثرثارون المتفیہقون. ارشاد فرمایا وہ لوگ جو بناوٹی گفتگو کرتے ہیں اور دوسروں کی عزت پر ہاتھ ڈالتے ہیں, اپنے آپ کو جمانے کی کوشش کرتے ہیں, ابھارنے کی کوشش کرتے ہیں, وہ مجھ سے قیامت کے دن بہت دور ہوں گے, بہت دور ہوں گے. لہذا یہ وہ تکلف بناوٹی زندگی, اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. سادگی, جیسے ہم ہیں ویسے رہے, یہ ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کا طریقہ. نہ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی شخصیت کو جتانے کی کوشش کرتے تھے, نہ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم بنا وجہ لوگوں کی توجہ کا مرکوز بننے کی کوشش کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بیچ میں بیٹھ کے اطراف حلقہ لگانے کو بھی پسند نہیں کرتے تھے. گول لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور بیچ میں حضرت مرشد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, اس کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں فرماتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پسند نہیں فرماتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں تشریف لائیں اور امتی کھڑے ہو جائیں, پسند نہیں فرماتے تھے. اور کھڑے ہونے والوں کو کہتے تھے اجمیوں کی طرح میرا ادب نہ کرو, اجمیوں کی طرح حرکتیں نہ کرو. بالکل سادگی کی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرمایا کرتے تھے اور اسی کی تاکید کرتے تھے وما انا من المتکلفین. اے نبی آپ ڈکلیئر کر دیجئے, آپ کہہ دیجئے اپنے سلسلے میں کہ میں تکلف نہیں کرتا ہوں, میں سادگی کی زندگی بسر کرتا ہوں. بسا اوقات عالم یہ ہوتا ہے لوگ اپنے تقوی کا اظہار کرنا چاہتے ہیں, اپنے تقوی کو جتانا چاہتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور پانی کا ایک بڑا برتن ہے حوض نما, اور اس سے جو ہے لوگوں کو پانی پینا ہے. اور ایک صحابی آیا اور انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی کتا وتا بلی تو نہیں آئی, جھوٹا تو نہیں کی پانی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف ارشاد فرمایا اس کو جواب مت دو. جو مالک تھا پانی کا اس سے کہا اس کو جواب مت دو, آیا ہوگا کتا بلی, ان کو زیادہ تقوی کے مظاہرے کی ضرورت نہیں, پینا ہے پانی پیے ورنہ چلتے بنے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی بالکل ایسا ہی واقعہ پیش آیا. عامر ابن عاص آئے اور انہوں نے کہا ارے یہ تو ذرا پانی کھلا سا حوض ہے, اس میں تو درندے آتے ہوں گے اور یہ درندے جو پانی جھوٹا کرتے ہیں اس کو ہم کیسے استعمال کریں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا صاحب حوض سے اس کا جواب نہ دو, اللہ کے رسول کا یہی حکم تھا, اس کا جواب نہ دو, پینا ہے پانی پی لیں ورنہ چلتے بنے, تقوی کا اظہار نہ کریں بلا وجہ کہ یہ پورے بابا آدم سے لے کے آج تک کی میں تحقیق کروں نسب نامہ اور اس کے بعد اظہار اطمینان کے بعد پھر میں یہ عمل کروں اور گھر میں جانے کے بعد موصوف کی کیا حالت ہے وہ تو اللہ تعالیٰ واقف. لا تزکوا بانفسکم, اپنے منہ میاں مٹھو نہ بنو, اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اپنے آپ کو جمانے کی کوشش نہ کرو, سادگی کی زندگی بسر کرو. متقی اگر ہو تو وہ عالم بمن اتقی,
اہل تقوی سے پروردگار واقف ہے، وہ اجر دے گا۔ مجمع میں جھاڑنے کی کوشش کیوں؟ ایک امام صاحب نے نماز میں غلطی کی اور اس کے بعد سلام پھیرنے کے بعد مصلیوں نے کہا، میں بھی تھا مصلیوں میں، سلام پھیرنے کے بعد مصلیوں نے کہا آپ نے فلاں غلطی کر دی، تو اب انہوں نے دیکھیے جواب دیا، تقوی جھاڑنے کا جواب، او اللہ نے مجھ سے غلطی کرائی، آپ رسول ہیں، اللہ نے آپ سے غلطی کرائی، آپ نبی ہیں، سیدھا سیدھ کہیے بھائی میں بھول گیا، تھوڑا سا گھریلو حالات ایسے تھے، اہلیہ کی نصیحت یاد آ رہی تھی، اس لیے نماز میں غلطی ہو گئی، اعادہ کر لیجیے، اعادہ کرنا پڑا، اللہ نے غلطی کرائی۔ اب اس میں سادے سیدھے دو تین مصلی وہ سر ہلا رہے ہیں، وہ امام صاحب کا مقام یہ غلطی بھی کرتے ہیں تو اللہ کے حکم سے کرتے ہیں۔ یہ تقوی جھاڑنے کی عادت ہمارے اندر بہت جلدی پیدا ہو جاتی ہے، بہت اپنے آپ کو تیس مار کا بول بول کر سناتے ہیں اور اپنی چھوٹی چھوٹی حرکتوں سے مجمع میں یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں میں تم سے متقی ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس حرکت کو پسند نہیں فرماتا، اور رسولوں اور نبیوں کا شیوا میں بار بار عرض کر رہا ہوں، خاک ساری بندگی، جو بھی بندگی بس پروردگار قبول کر لے، یہ کیفیت، وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ، میں تکلف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، میرا کام کیا ہے، إِنْ وَإِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ، یہ ساری نسلوں کے لیے، سارے عالموں کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کا کلام نصیحت کا سامان ہے، اس کو میں پیش کر رہا ہوں، اور اگر قبول کرو گے تب بھی، قبول نہ کرو گے تب بھی، وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ، اس کے وعدوں کی اطلاع تم کو کچھ دنوں بعد پتہ چل جائے گی، کچھ ہی دنوں کا انتظار کرو، کوئی 40 سال کرے، کوئی 50 سال کرے، کوئی 10 سال، کوئی 2 سال، کوئی 2 دن، آنکھ بند ہوئی کہ تم کو معلوم ہو جائے گا۔ ارشاد فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، قبر ذاتی پتہ چل جائے گا یہ کلام حق ہے کہ نہیں ہے، اللہ کے وعدے حق ہے کہ نہیں ہے، زندگی عارضی تھی کہ نہیں تھی، آخرت دائمی ہے کہ نہیں ہے، تھوڑے دنوں کے بعد پتہ چل جائے گا، زیادہ لمبا انتظار تم کو نہ کرنا پڑے گا، یہ تھوڑے دنوں کے بعد تم کو کیا پتہ چلنے والا ہے، اور پوری آخرت کا تذکرہ آپ دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے ہی شان کے ساتھ بہت ہی عجیب و غریب انداز میں سورۃ الزمر میں بیان فرمایا، جو آنے والی ہے انشاءاللہ اس کی آیتوں کی تفسیر میں وہ پوری آخرت کا تذکرہ آ جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔